الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 80واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 7 محرم الحرام 1445 ہجری اور 26 جولائی 2023 عیسوی کا موقع ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں IMF کا بیل آؤٹ پیکج منظور ہوا پاکستان کے لیے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو 2 مدد کرنے والے ملک تھے وہ تھے سعودیہ عرب اور دبئی، اور بلکہ پہلے دبئی پھر سعودیہ عرب۔ اور اس حقیر نے اسی موقع پہ یہ عرض کیا تھا کہ ان کی مدد میں ہمیشہ فتنہ ہوتا ہے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کا طریقہ واردات ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ برطانیہ نے بندوق کی نوک پر ساری دنیا کو غلام بنایا، بندوق کے زور پر وہ دہشت گردی کی جس کی تاریخ انسانی میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تو اس دہشت گردی کے ساتھ متوازی طور پر اس کا عمل یہ تھا کہ وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں پہ ہسپتال بناتا تھا، وہاں پہ سکول تعمیر کرتا تھا، تعلیمی ادارے بناتا تھا، انتظامی ادارے بناتا تھا۔ یعنی ایک طرف دہشت گردی، بندوق کے زور پر قبضہ، اور دوسری طرف ہسپتال اور تعلیم کے نام پر مدد۔ یہ ہے یاجوج اور ماجوج کا طریقہ واردات، کہ مدد ان کی ہمیشہ تب ہوتی ہے جب وہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ نجدی حکمران جن کو مسلمان دنیا اپنا ہمدرد سمجھتی ہے، ان کی حقیقت بھی یہ ہے کہ جیسے ہی بیل آؤٹ پیکج پاکستان کے لیے منظور ہوتا ہے تو سب سے پہلے دبئی اور سعودیہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور اس حقیر نے یہ خبردار کیا تھا کہ ان کی مدد میں ہمیشہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ اسی جولائی 2023 عیسوی کی پاکستان کی اخبارات کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، ڈان اخبار کی خبر اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جی ابھی اسی ہفتے میں، اسی ویک میں، اسی ورکنگ ویک میں پاکستانی انتظامیہ نے، حکومت نے کراچی کی پورٹ کا ایک اور ٹرمینل، مزید ایک اور ٹرمینل دبئی کی حکومت کو ابو ظبی پورٹس کے حوالے کر دیا، اور بغیر کسی نیلامی کے، بغیر کسی بولی کے کیا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر اس حقیر کا بھائی کوئی غریب ہو اور وہ یہ کہے کہ یار افضل مجھے کوئی 10,000 روپیہ ادھار دے دو، اس مہینے میں دکان کی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، تو اب اگر افضل اپنے اس بھائی کو 10,000 روپیہ ادھار دے تو کیا یہ اخلاقیات کی نظر سے دیکھیں، انسانی معاشرے کا ایک پہلو سوچیں کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ بھئی یہ لو 10,000 اور چلو دکان میرے حوالے کر دو، اب اس کی آمدنی میں کھایا کروں گا اور اس میں سے تمہیں 2-3 چونیاں ٹھنیاں جو ہے نا وہ بطور خیرات دے دیا کروں گا۔ تو یہ دبئی والے ایسے ہی کر رہے ہیں کہ بھئی جب تمہیں پہلے پتہ ہے کہ پاکستان کی دکان نہیں چل رہی، پاکستان کی دکان مشکل حالات میں ہے، یہ اپنا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، قرضہ مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، اور اوپر سے دبئی صاحب نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کی مزید ایک اور پورٹ چھین لی ہے، یس، بغیر نیلامی کے یہ سودا، وہ بھی ظلم، اور پرائیویٹائزیشن ہے ہی ظلم۔ پرائیویٹائزیشن از اے نیو فارم آف کالونائزیشن، یہ دہشت گردی ہے، یہ ظلم ہے، یہ سامراجیت کی نئی شکل ہے جس کی بنیاد پاکستان میں نواز شریف نے رکھی تھی، اور آج اسی کا چھوٹا بھائی شہباز شریف دبئی کو یہ پورٹ تحفے میں دے چکا ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو جب بھی ایک عادل خلیفہ امام المہدی، ہدایت یافتہ امام آئے گا تو وہ ان سب معاہدوں کو منسوخ کرے گا۔ حکمرانوں کے لیے، اچھے افسران کے لیے قرآن پاک میں سے کثیر حوالے پچھلے پروگراموں میں پیش کر دیے گئے ہیں، آئندہ مزید بھی کر دیے جائیں گے۔ لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ دبئی نے پاکستان کی ایک اور پورٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ کالونائزیشن کی جدید شکل ہے۔ لہٰذا اب ہمارے وہ اچھے افسران جن کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ اچھے افسران جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ سوچیں، وہ غور کریں،
اور تھوڑا بہت ترازو والے بھی سوچ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کیوں دہرایا؟ اسی لیے دہرایا ہے کہ قرب قیامت کے اس سب سے بڑے فتنے میں لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے خلاف ہی علم جہاد بلند کرنا پڑے گا۔ ہر ملک کو، ہر قوم کو اپنے حاکم کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اسی لیے فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے پاکستانی فوجی جو اسرائیل کے خلاف تو جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اپنے ان حکمرانوں کے خلاف جہاد کا جذبہ کیوں نہیں رکھتے جو کھلے عام اللہ اور رسول سے جنگ مول لیتے ہیں، سودی معاہدے کرتے ہیں اور پھر قوم کا خون نچوڑتے ہیں، بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، موٹر وے بیچ کر، پورٹس بیچ کر، یعنی بندرگاہیں اور ایئرپورٹ بیچ کر، قومی اثاثے بیچ کر، ریلوے اور پی آئی اے کی اور اسٹیل مل کی مثالیں اور بھی آپ کے سامنے کچھ ہیں، کچھ آ جائیں گی۔ تو یہ سامراجیت کی وہ شکل ہے جو ان نیک افسران کی راہ تک رہی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے بیان فرما دیا تھا کہ جب جادوگروں نے رسیاں بھی ڈالیں اور لاٹھیاں بھی ڈالیں، تو یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں کیونکہ آل فرعون کی تھیں اور ایک ظالم بادشاہ کی حفاظت کے لیے تھیں، اس کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے تھیں اور بنی اسرائیل پر ظلم کے لیے تھیں، اس لیے عصائے موسیٰ نے ان سب کو نگل لیا تھا۔ تو آج ہمارے ادارے کے اندر بیٹھے افسران پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ ان کا اخلاقی فرض بھی ہے، قانونی فرض بھی ہے، تنخواہی فرض بھی ہے کہ اگر تم حلال کی کھاتے ہو، اللہ و رسول کے نام پہ کھاتے ہو، تو پھر اللہ و رسول کے نام پہ علم جہاد بلند کرو ان حکمرانوں کے خلاف جو اس قوم کو لوٹ چکے ہیں، لوٹ رہے ہیں اور مزید غلامی کے اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ حکمران اگر ان کو ذرا ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے اور ایک منٹ کے لیے یہ تصور کیا جائے کہ آج بھی چٹی چمڑی والا گورا یہاں پہ بیٹھا ہوتا، برطانوی حکمران آج بھی یہاں پہ سامراجیت کی صورت میں بیٹھے ہوتے، تو آج جتنا وہ ٹیکس پاکستانی حکمران لے رہے ہیں، آج اگر اتنا ٹیکس گورا لیتا تو ہم اسے کیا کہتے؟ جتنے بل، جتنا یہ فوریکس کا دجل، جتنا یہ سٹاک ایکسچینج کا دجل، جتنا یہ بینکوں کا دھوکہ، یہ سب کچھ جتنا آج پاکستانی حکمران اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، اگر یہی سب کچھ تنخواہوں میں سے تنخواہ ایک بندہ لے کے گھر نہیں پہنچتا اور حکومت پہلے اس کے رستے میں جھپٹ پڑتی ہے، یہ جی FBI ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے لوگوں کو ڈاکو کہا جاتا تھا کہ ایک بندہ اپنی آمدن لے کے چلا، ابھی گھر نہیں پہنچا اور چھیننے والے نے چھین لیا تو اس کو پرانے زمانے میں ڈاکو کہا جاتا تھا۔ آج کل اسے سرکاری وردی پہنا کر FBR کہا جاتا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ تو اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ بھائی جیسے ہی کسی کو آمدن ہوئی تو آپ اس کو چھین لو، یہ تصور نہیں ہے۔ یہ کسٹم ڈیوٹیز، یہ الا بلا ٹیکس، یہ سب خلاف اسلام ہے، یہ سب خلاف قرآن ہے، اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے نیک افسران پر یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ جس طرح گورے کے خلاف جہاد فرض تھا، آج ایسے ہی ان قرآن کے منکروں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اور یہ جو ظاہری طور پر اپنے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان سب کے عقائد و نظریات کے حقائق اپنے سابقہ اور دیگر پروگراموں میں اس حقیر نے تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل اور یاجوج اور ماجوج عقائد و نظریات ان کے بھی جھوٹے ہیں، اور مسلمان ملکوں پہ جو حکمران اس وقت جتھے کی صورت میں مسلط ہیں، یہ بھی عقائد و نظریات کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ ان کے عقیدوں پہ اگر بحث کریں تو بحث لمبی ہو جائے گی۔ سادہ سی مثال آپ کو یہ دیے چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو آج نام نہاد دعوے دار ہیں، اسرائیل والے، برطانیہ والے، امریکہ والے، فرانس والے، جرمنی والے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کامن ویلتھ یعنی بیت المال کے تصور کو چھوڑ کر سودی بینکوں کا جال بنی نوع انسان پر بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان حکمران بیت المال کو عملی طور پر کھڈے لائن لگا کر سودی بینکوں کا جال غلامی کی صورت میں مسلمانوں پر اور ساری دنیا پر طاری کیے ہوئے ہیں، اور پیٹرو ڈالر اس کی بھدی ترین اور گندی ترین مثال ہے۔
جس میں سعودیہ انوالو ہے، جس میں امریکہ انوالو ہے۔ اور یاد رہے کہ جس بھی ملک میں سعودیہ اور امریکہ گھسا ہے، آج تک کی تاریخ میں اس ملک کی صرف تباہی ہوئی ہے۔ وعدہ یہ کیا جاتا ہے ترقی، امن، سکون، سسٹینیبلٹی، پروموشن، بزنس، بڑے اچھے اچھے نعرے دکھائے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ملک تباہی کا شکار ہوا ہے جس میں سعودیہ اور امریکہ گھسے ہیں۔ اور یہ تاریخ ہے، اس تاریخی حقیقت کی ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور آج کی مثال یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان کو مل گیا اور دبئی اور سعودیہ کے بھی ڈالر آ گئے، تو آج ہمارا فارن ایکسچینج کا جو ریزرو کا ہے اعداد و شمار، وہ 17.5 ارب ڈالر کے قریب ہے، اس سے تھوڑا متجاوز ہے، یعنی 17.5 ارب ڈالر سے زیادہ اس وقت پاکستان کے خزانے میں آج اس ہفتے میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پیچھے تھوڑا سا ایکسٹراپولیٹ کریں تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 2018 میں کوئی 15.9 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کے فارن ریزرو تھے۔ 2018 میں 15.9 ارب ڈالر کے قریب فارن ریزرو تھے یو ایس ڈالر کے، اور آج 2023 عیسوی میں جولائی میں ہمارے فارن ریزرو ہیں 17.5 ارب ڈالر۔ تو جو یہ فاریکس کا دجل ہے، ظلم ہے، دھوکہ ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھیں کہ جب آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج سائن ہو گیا اور آئی ایم ایف کے چیلے چانٹے دبئی اور سعودیہ جیسے ملکوں سے مدد آ گئی، یہ مدد انورٹڈ کاماز میں ہے، تو جب مدد آ گئی اور فارن ریزرو 17.5 ارب ڈالر ہو گئے، تو پھر پاکستانی روپے کی اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ تو پھر اگر 2018 کے فارن ریزرو دیکھیں وہ 16 ارب ڈالر سے کم تھے اور آج 17.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستانی روپے کی جو ویلیو ہے وہ 2018 یا اس سے پہلی والی بہتر صورتحال کے مطابق پاکستانی روپیہ پھر دوبارہ سے 160 روپے کے آس پاس یا 125 روپے کے آس پاس ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت 287 روپے پہ چل رہا ہے۔ یورو اس وقت 320 اور 321 روپے پہ چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فارن ریزرو بڑھ جانے پر بھی اگر پاکستانی روپیہ بے قدر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب نظام جادوگروں اور کافروں کے ہاتھوں میں ہے، جو صرف دجل دے رہے ہیں، صرف دھوکہ دے رہے ہیں اور بندوق کے زور پہ بنی نوع انسان کو غلام بنائے ہوئے ہیں، بالخصوص ان ملکوں کو کہ جو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج یہ سوال کیا جائے کہ بھئی اگر تجارت اور ایکسپورٹ اور صنعت یہی کسی ملک کی ترقی کا راز ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 50 سالوں میں یا پچھلے 70 سالوں میں یا پچھلے 100 سال میں یا پچھلے 20 سال میں G7 میں کون سے ممالک ہیں؟ وہ بڑے بڑے امریکہ، چائنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ G20 میں کون سے ممالک ہیں؟ مثلا بھارت، چائنا، فرانس، سعودی عرب، امریکہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ سارے بڑے صنعتی ممالک ہیں اور یہ سب دھڑا دھڑ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور پچھلے 100 سال سے تقریباً کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور ان کی صنعت کی وجہ سے پوری دنیا آج موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، ان کی صنعتی ترقی سے پوری روئے زمین تباہی کا شکار ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ذمہ دار یہی ظالم ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اگر یہ سب ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ سب ملک قرضئی کیوں ہیں، قرضے کے بوجھ تلے کیوں دبے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فواد چودھری جیسے پاکستانی حکمران اور اسحاق ڈار جیسے دھوکے باز اور شہباز شریف جیسے دھوکے باز، یہ جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ترقی کریں گے، تو پھر ان سے سوال ہے کہ سب سے بڑے ایکسپورٹر تو امریکہ صاحب تھے، وہ اس وقت سب سے زیادہ قرضئی کیوں ہیں؟ تقریباً 31 ٹریلین ڈالرز یعنی 31 ٹریلین ڈالر اس کے اوپر قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مد ہیں، اور بھی باتیں ہیں جس سے امریکی معیشت اس قدر تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے کہ جس سے ہمارے سب حکمرانوں کے منہ پہ وہ سچ کا تمانچہ پڑتا ہے
کہ بھئی اگر ایکسپورٹ ہی سب کچھ تھا تو پھر امریکہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا کیوں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ایکسپورٹ سب کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس ایکسپورٹ کے نام پہ وہ دجل رچا ہوا ہے کہ جو صرف قوموں کے گلے کا پھندا بنایا گیا ہے۔ اس حقیر نے پہلے بھی عرض کی تھی سورۃ الکہف کے حوالے سے کہ کشتی کو ظالم بادشاہ تک پہنچنے سے روکنا پڑے گا۔ یہ سورۃ الکہف ہے، حقیر نے پچھلے پروگراموں میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ آج جولائی 2023 عیسوی کی مثال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو تو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بھارت کا نریندرا مودی، وہ بتوں کا پجاری، وہ بچھڑے کا پجاری، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ اب انڈیا سوائے ایک آدھ قسم کے باقی سب طرح کے چاول ایکسپورٹ کرنا بند کر دے گا۔ اس نے اپنے چاول کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے، یعنی اب بھارت کا بحری جہاز، بھارت کی کشتی چاول لے کے ان یورپ کے اور ظالم بادشاہوں کے ملک تک نہیں جائے گی۔ بھارت نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانی حکمران ابھی نہیں کر پا رہے، یا دنیا کے یہ باقی جو مسلمان ممالک ہیں، سو کالڈ مسلمان ممالک، یہ بھی قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے۔ لیکن ادھر دیکھیں کہ جیسے ہی نریندرا مودی نے چاول کی ایکسپورٹ پر بین لگانے کا اعلان کیا ہے، یقین کریں یورپی اور امریکی مارکیٹ میں تھرتھلی مچ گئی ہے، کانپ اٹھے ہیں وہ لوگ، تڑپ اٹھے ہیں، چیخنے لگ گئے ہیں، اور ابھی یہ چیخو پکار عالمی میڈیا میں پھر سے سنائی دے گی۔ اور جن کو عالمی میڈیا پہ یعنی توجہ ہے وہ اس بات کو دیکھیں، نوٹ کریں کہ صرف بھارت نے ابھی چاول پہ پابندی کا اعلان کیا ہے اور یورپی دنیا چیخ اٹھی ہے، امریکہ چیخ اٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس حقیر نے عرض کی تھی کہ یہ ایکسپورٹ کا دھندا یہ صرف دجل ہے، اس کی دجل کی باتیں مزید بیان کی جائیں گی، کچھ ہو بھی چکی۔ آج پھر سے ہم اپنے پاکستانی افسروں کو اور حکمرانوں کو پھر سے یاد دلوائے دیتے ہیں کہ اس حقیر نے اپنے پچھلے 79 پروگراموں میں قرآن پاک کے ڈھیروں ڈھیر حوالے پیش کیے ہیں، حکمرانوں کے لیے، ان کے لیے رستہ بتایا ہے کہ کیا رستہ ہے، اچھے افسروں کے لیے بتایا ہے کہ کیا رستہ ہے۔ اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بھارت اپنے چاول کی ایکسپورٹ کو بین کر سکتا ہے تو پاکستانی حکمرانوں کو بھی سورۃ الکہف کے مطابق اس کشتی کو عیبدار بنانا ہے تاکہ وہ ظالم بادشاہ تک نہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔